اکاڑے کی تاریخ کا بڑا جنازہ، پنجاب کی تاریخ کا بڑا جنازہ، کون عبداللہ طاہر؟ میرا بیٹا ہے عبداللہ طاہر، میری ایک غریب سی اور حقیق سی ماں کا بیٹا، غریب سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہم۔ یہ تو پھر اللہ کی دین ہے نا بیٹے، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ لیکن میرے بیٹے میں یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے نوازا تھا نا، اس میں عاجزی بھی اس نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور ان کی پہلی درسگاہ میں ماں، ظاہر ہے ماں ایک پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو ان کو بس سکھایا ہی میں نے یہ تھا کہ عاجزی میں رہنا ہے، غرور اور تکبر نہیں کرنا، اپنا نقصان کر لینا، کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ بس یہی چیزیں تھیں، انہوں نے بس شروع سے انہوں نے بس یہ سیکھی ہوئی تھی۔ اور میں اب جب کبھی کہہ دیتی تھی کہ بیٹے تم ایسے کرتے ہو ایسے، تو وہ ہنس کے بعد میں مجھے کہہ دیتا تھا، ماں جی آپ نے تو بچپن میں آپ نے تربیت کی ہوئی ہے ہماری کہ نہیں بیٹے، عاجز بڑوں کا دیکھنا کیسے خیال کرنا ہے، غریبوں کا کیسے کرنا ہے۔ اکثر وہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو کہتا ہوتا تھا کہ سخاوت اگر میں نے سیکھی ہے نا تو وہ میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ ہماری ماں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہماری ماں بتاتی ہوتی تھی کہ نہیں بیٹے یہ ہے، میں نے ایسے کیا تو یوں ہوا، ایسے کیا تو یوں ہوا۔ تو پھر بس سخاوت جو ہے نا، میری ماں کہتی تھی کہ بیٹے جب بھی گھر سے نکلنا ہے نا تو صدقہ خیرات کر کے نکلنا ہے۔ تو وہ آج سے 10 سال پہلے بھی جب میں اس کو کہتی تھی نا، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنا مرتبہ نہیں دیا ہوا تھا، تو تب بھی وہ مجھے کہتا تھا ماں جی آپ کہتی ہیں کہ صدقہ خیرات کر کے نکلنا ہے، کم از کم میں پورے دن میں تقریباً 10,000 صدقہ کر دیتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ وہ کروڑوں میں کھیلتا تھا، ہزاروں میں مددیں کرتا تھا، کوئی بھی اس کے دروازے پہ آیا۔ اور خاص کر میں نہیں، تعریف وہ ہوتی ہے بیٹے جو کوئی کرے۔ اچھا، میں کہ جس سے بھی ملا ہوں، میں اکاڑے آیا ہوں، میں جس سے بھی ملا ہوں، جتنے بھی لوگوں سے ملا جی، سب سے پہلے وہ عبداللہ طاہر کی تعریف کرتے ہیں صحیح، کہ سب کی مدد کرنے والا، سب کے کام آنے والا، سخی، پھر آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہی میں اب کہنے لگی تھی نا، تو اس کی ماں کا یہ کہتا تھا نا کہ میں نے تو یہ سخاوت جو سیکھی ہے، یا عاجزی سیکھی ہے، یا بڑوں کا احترام سیکھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ سبق ہی ان کو یہ تھا۔ اکثر میں کہتی ہوتی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، جب میں مروں گی نا تو آپ لوگوں نے تین بہن بھائی تھے نا، کہ تینوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کہنا ہے وہ ہماری تو ماں تھی، وہ کیوں روئی جا رہا ہے، وہ کیوں روئی جا رہا ہے۔ تب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ماں کیا تھی۔ ابھی میں تو یہ کہہ دیتی، لیکن وہ اب اپنا آپ دکھا گیا کہ وہ کیا تھا۔ پورا اکاڑا ماشاءاللہ، اتنے لوگ۔ تو عبداللہ طاہر کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ بس کامیابی کا راز بیٹے اسی میں ہے سخاوت کہ محنت کہتے ہیں نا کہ 3 چیزوں کو انسان اگر مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ کامیاب ہے، اور وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ نمبر 1 محنت، نمبر مصیبت پڑے تو صبر، اگر اللہ نعمت سے نوازے تو شکر۔ میں نے الحمدللہ میں نے اپنے بچپن سے ان تینوں چیزوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ یہاں سے نکلی تو آپ بڑے عاجزی سے، بڑے صبر سے کام لیا۔ آپ کو جب پتہ چلا اس افسوسناک خبر کا؟ نہیں، میں یہاں سے نہیں نکلی تھی جی، میں وہیں تھی۔ اچھا، آپ وہیں تھی؟ وہیں تھی۔ تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ نماز تو وہ میں تھانے میں جب میں گئی تھی نا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میں نے انصاف جو ہے وہ اپنے اللہ سے لینا ہے، مجھے کسی بندوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا انصاف میرا اللہ کرے گا۔ نماز کا ٹائم تھا، میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو کون قصوروار ہے، کس کو قصوروار ٹھہرائیں گی اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بیٹے میں کسی کو قصوروار بھی نہیں کہوں گی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ حکم ربی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کی موت کا اللہ نے جب وہ پیدا دنیا پہ آیا تھا تو یہی موقع لکھ دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اسرائیل سے جی کی ڈیوٹی لگائی تو اس نے کہا اللہ میری ڈیوٹی آپ نے جان نکالنے پہ لگا دی ہے،
تو اللہ نے کہا تھا کہ تجھے کیا افسوس ہے، کسی نے میرا نام بھی نہیں لینا۔ تو اب آپ خود ہی دیکھیں کہ جب بھی کوئی وفات پاتا ہے، جیسے بھی کسی ناگہانی حادثات میں جاتا ہے، فائرنگ سے جاتا ہے کیسے، تو کیا کہتے ہیں فوراً جب کوئی مرتا تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہوا؟ کبھی کسی نے کیا کہ اللہ لے گیا؟ تو اللہ پہ تو کوئی بھی عذر نہیں دیتا۔ یہ تو پھر ایک ایسے ہے کہ اللہ کا حکم تھا، حکم ربی ہے، اور وہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ جب مصیبت پہ جب فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکاڑا کے لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے؟ ہم کیوں یتیم ہیں؟ اکاڑا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ طاہر نہیں، وہ ٹھیک ہے بیٹے، وہ واقعی یتیم ہے، یتیم ہمارے، وہ اپنے میرے بچے بھی یتیم کر گیا، لیکن جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا، اللہ تو سب کا ہے نا، جب جس کا اللہ ہے وہ کیوں یتیم ہو؟ کہ عبداللہ، یہ تو اپنی سوچ ہے ہر بندے کی۔ عبداللہ صاحب کیا ہزاروں خاندانوں کی کفالت کرتے تھے؟ مجھے تو اس دن حالانکہ پتہ تھا، مجھے بھی پہلے اچھا، آپ کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا؟ نہیں، مجھے بتاتا تھا، میں تو سبق ہی میں نے ان کو پڑھایا ہوا تھا یہی، اچھا، کہ بیٹے حالانکہ میرے اپنی عبداللہ طاہر کا بھائی جو تھا پہلے، آج سے 25 سال پہلے، 25 سال 10 دن ہوئے جب وہ عبداللہ فوت ہوا، یہ ٹوینس تھے دونوں، اچھا، تو اس کی اپنی یتیم بچی تھی، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے گھر میں یتیم ہے تو میں اس کی کفالت کروں، نہیں، میں کہتی تھی نہیں، اس کو تو اللہ دے رہا ہے یتیموں کی کفالت۔ میں نے خود ٹیچنگ کی ہے، 26-27 سال گورنمنٹ اسکول میں کی ہے، اور کیا نام ہے، اسکول بنا ہے میرے اپنے اسکول میں جو تھے وہ سارے بچے جو ہے میرے اسکولوں کی فیس، یتیم بچے کی فیس معاف ہوتی، تو اسے پتہ تھا کہ میری ماں جو ہے یتیموں کا کرتی ہے، تو وہ بس اس کے دل کو کوئی نہیں بیٹے پہنچ سکتا۔ کیسا بیٹا تھا؟ بہت اچھا، درد دل، ہر کسی سے ہمدردی کرنے والا، غصہ تو آنا نہیں ہے نا، مسکرانا ہے اس کے۔ میں کہتی ہوں کہ اس کے جو دشمن تھے نا، وہ بھی اس کے پاس آ کے نا اس کے ایسے بن جاتے تھے، کبھی اس نے غصے سے بولا ہی نہیں تھا، ایسے پہلی ملاقات میں اس کے گرویدہ۔ کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑا پسند کرتے تھے عبداللہ طاہر؟ وہ عمران خان کے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر جگہ جگہ وہ بورڈ پہ، حالانکہ لوگوں نے وہ اتار بھی دی، تصویریں بھی جب سختی ہوئی نون لیگ کی حکومت آئی، لیکن اس نے بھائی یہی کہا ہم نہ بھولیں گے وفا کو، تو کرتے تھے، لیکن وہ سیاست اس کی ایسی نہیں تھی کہ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی ادھر کے لڑکے ادھر ہو گئے، ادھر کے ہوتے، چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرنے والے تھے، مطلب پکے خان کے لور تھے۔ مریم نواز صاحبہ کو کیا؟ نہیں، مریم وہ بھی ہماری CCD میں CCD کو یہی کہوں گی میں، جی، بلکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی یہی کروں گی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی کا جیسے اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ CCD والے ایسے کر دیتے ہیں، یہ ایسے پکڑ کے تو پتہ نہیں آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ کسی کا، وہ بھی کسی کا بچے کا ماں کسی ماں کا بچہ ہوگا نا، جس کو اگر کر دیں گے، میں کہتی ایسے کسی کی نجائز ماں کے بچے کو نہ مارا جائے، جو ہے ان کو، جو صحیح ظالم ہے نا، جنہوں نے ظلم کیا ہے میرے بچے پہ، اتنے ہمارے بچے یتیم کر گئے، یتیم کیا وہ پورا پنجاب ہی یتیم کر گیا بقول جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل جیسے لوگ، ہاں جی، تو ان کو کیفر کردار پر پہنچائے، آپ کہہ رہے ہیں جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملے، ان کو کسی ملے، بے ہاں گناہ جی، کو نہیں، کسی بے گناہ کو نہیں، لیکن جو قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انصاف دیا پھر بیٹے جائے۔ یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے نا، اللہ کا بھی ہے کہ ظلم کے لیے، ویسے تو ہمارے نبی نے بھی کسی کو بد دعا نہیں، اور میں بد دعا بھی نہیں دیتی کسی کو، کسی دشمن کو بھی، لیکن یہ ہے کہ انصاف کے قطعے میں تو ان کو پہنچایا جائے گا۔